بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمران بن عبداللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے۔ وہی دروازہ جس دروازے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مسجد میں تشریف لاتے، آج کے دن بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دروازے سے جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا جیسے آپ کے پیچھے کوئی شخص ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا لوگوں کو کہ آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ کوئی ہے یا نہیں۔ تو آپ کے حکم کے مطابق 2-4 لوگ وہاں سے اٹھے اور جا کر دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے جو کہ ننگی تلوار لیے ہوئے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تیرا مقصد کیا ہے، تو کس وجہ سے ننگی تلوار لے کر حاضر ہوا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھا کس سبب سے تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے یمن میں جس شخص کو گورنر بنایا ہے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو چونکہ آپ نے اس کو گورنر بنایا ہے اور اس وجہ سے مجھے آپ پر غصہ تھا کہ آپ نے اس کو گورنر بنایا اور اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اس شخص نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو تجھے چاہیے تھا کہ تو مجھے آ کر بتاتا، پھر اگر تجھے انصاف نہ ملتا تو پھر تو کہتا کہ آپ پر غصہ ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے تمہیں چاہیے تھا کہ تو اس شخص کی شکایت مجھے آ کر کرتا، اگر تجھے انصاف نہ ملتا تو پھر تیرا حق تھا کہ تو غصہ کرتا، اور تم نے تو پہلے ہی میرا قتل کا ارادہ بنا لیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارد گرد لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو لوگوں نے عرض کی اے امیر المؤمنین، یہ شخص آپ کا دشمن ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اور اللہ عز و جل نے آپ کو اس پر قابو دیا ہے، آپ کو قدرت دی ہے، آپ کا یہ دشمن ہے، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ مگر قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے کہا کہ یہ شخص میرے قتل کے ارادے سے آیا تھا، مگر اللہ عز و جل نے مجھے اس شخص سے بچا لیا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو آزاد کر دیا، اس کو کہا کہ جا تو چلے جا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اپنے جانی دشمن کو معاف فرما رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو دوسرا شخص اس سے بڑھ کر تکلیف پہنچاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا رواج ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس شخص پر قابو رکھتے تھے، اس کو جواب دے سکتے تھے، اس کو پکڑ سکتے تھے اور اس کو سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ معاف کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور معاف کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہاں تک کہ معاف کرنا اللہ پاک کی بھی سنت ہے۔